یہ کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جنم سے پہلے مصر پر فرعون کی حکومت تھی۔ وہ ایک بہت ظالم بادشاہ تھا۔ جوتشیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سرکار ختم کرے گا۔ اس ڈر سے فرعون نے حکم دیا کہ ہر سال پیدا ہونے والے لڑکوں کو مار دیا جائے۔ اسی خوفناک دور میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کو ڈر تھا کہ کہیں فرعون کے سینک انہیں نہ مار دے۔ اللہ نے ان کی ماں کو وحی بھیجی، بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا نیل میں ڈال دو، ہم اسے واپس لوٹا دیں گے۔ ماں نے اللہ پر بھروسہ کر کے ایسا ہی کیا۔ یہ ٹوکری بہتے بہتے فرعون کے محل پہنچی۔ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہ کو بچہ بہت پسند آیا۔ انہوں نے فرعون سے کہا، اسے مت مارو، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ فرعون مان گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو محل میں پالا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ اللہ نے ان کی بہن کو اس جگہ پہنچا دیا۔ اس میں کہا، میں ایسی عورت کو جانتی ہوں جس کا دودھ یہ ضرور پیے گا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی ماں تھی۔ اس طرح اللہ نے ماں بیٹے کو پھر ملا دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ مصری اور ایک بنی اسرائیلی میں لڑائی ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیلی نے مدد مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مصری کو ہلکا سا مارا لیکن وہ مر گیا۔ یہ حادثہ تھا، جان بوجھ کر نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ فرعون انہیں مار دے گا۔ ایک نیک انسان نے انہیں خفیہ صلاح دی، نکل جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین کی طرف نکل گئے۔ مدین میں ایک کنویں پر انہوں نے دو لڑکیوں کو دیکھا جو اپنی بکریوں کو پانی پلانے میں شرم کی وجہ سے پیچھے کھڑی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی۔ وہ لڑکیاں اپنے پتا حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئیں اور بتایا۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، پھر اپنی ایک بیٹی کی شادی موسیٰ علیہ السلام سے کر دی اور 8-10 سال رہنے کی شرط رکھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ پورا کیا۔ سالوں بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ مصر لوٹ رہے تھے۔ رات اندھیری تھی اور دور طور پہاڑ پر ایک روشنی نظر آئی۔ وہی اللہ کی طرف سے انہیں آواز آئی، ہے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں، اپنا جوتا اتارو اور میری بات سنو۔ یہی انہیں نبوت دی گئی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 چمتکار دیے۔ ایک عصا، لاٹھی اجگر بن جاتی۔ 2 ہاتھ سینہ میں ڈال کر نکالتے تو سفید چمکتا۔ اللہ نے حکم دیا، فرعون کے پاس جاؤ اور اسے میری راہ کی دعوت دو۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے۔ فرعون نے طعنہ دیا، کیا تم وہی ہو جسے ہم نے پالا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی حکمت سے جواب دیا۔ فرعون نے کہا کہ تم جادوگر ہو۔ اس نے اپنے سب جادوگر بلا لیے۔ جادوگروں نے رسیاں پھینکی جو سانپ جیسے نظر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، وہ سچا اجگر بن کر سب جادو نگل گیا۔ جادوگر ترنت سجدہ میں گر گئے اور بولے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا۔ فرعون نے ایمان لانے والوں پر ظلم بڑھا دیا۔ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم پر یہ عذاب بھیجے، ٹڈیاں، مینڈھک، خون، طوفان، لیکن ہر بار فرعون وعدہ توڑ دیتا۔ آخر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ۔ فرعون اپنی بڑی فوج لے کر پیچھا کرنے لگا۔ سمندر سامنے تھا۔ اللہ کا حکم آیا، اپنی عصا سمندر پر مارو۔ سمندر 2 حصوں میں بنٹ گیا۔ بڑی بڑی پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ بنی اسرائیل نکل گئے۔ جب فرعون اور اس کی سینا بیچ میں پہنچی، اللہ نے سمندر کو ملا دیا۔ فرعون ڈوبتے وقت بولا، میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا۔ لیکن موت کے وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا، وہ ڈوب گیا۔ اللہ نے اس کی لاش کو بچائے رکھا تاکہ یہ دنیا کے لیے سبق بنے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر 40 راتیں گئے جہاں انہیں توریت دی گئی۔ پیچھے ان کی قوم نے غلطی سے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام لوٹے تو بہت ناراض ہوئے۔ قوم کی سدھار اور توبہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور انہیں توبہ کروائی۔ اللہ نے انہیں معاف کیا۔ بنی اسرائیل بار بار نافرمانی کرتے تھے۔ بادلوں سے سایہ ملا، منا اور سلوہ ملا، پتھر سے پانی نکلا، پھر بھی وہ شکایتیں کرتے رہے۔ اللہ نے کہا، شہر میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور حطتاً کہو، لیکن وہ گھمنڈ سے الٹا شبد بولنے لگے۔ ان پر سخت عذاب آیا۔ کبھی کبھی کچھ لوگ اس پرانے قتل کا مدعا اٹھاتے،
موسیٰ علیہ السلام دھیرے سے جواب دیتے رہے۔ قارون بہت امیر تھا لیکن گھمنڈی۔ اللہ نے اسے اس کی دولت سمیت زمین میں دھمسا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار خضر علیہ السلام سے علم سیکھنے کی کوشش کی، جہاں 3 عجیب گھٹنائیں ہوئیں۔ ناو میں سوراخ، لڑکے کی موت، دیوار کو ٹھیک کرنا، ہر چیز کی ایک حکمت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے لمبی عمر بتائی تو اپنی قوم کا مارگدرشن کیا۔ پھر ایک دن ان کی روح قبض کی گئی۔ اللہ نے ان کی قبر کو چھپا دیا تاکہ لوگ اسے پوجنے نہ لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وراثت قرآن میں سب سے زیادہ جن کی کہانی آئی۔ موسیٰ علیہ السلام صبر، طاقت، بہادری اور ہدایت کے اور توحید کے سچے دائی۔ فرعون سے لڑائی کا سب سے بڑا سبق، اللہ کا ساتھ ہو تو کوئی تاناشاہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ ایسے ویڈیو پھر سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔